السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ یہاں پہ دیکھیے میں میری برڈس کو کوتمیر ڈال رہی ہوں۔ انہیں ہرا دھنیا بہت پسند ہے، تو فریش جیسا ہی ترکاری آتی ہے نا تو میں انہیں ڈالنے آ جاتی ہوں۔ تو دھوپ بہت آ رہی ہے یہاں پہ آج کل، تو یہاں پہ کچھ تو کارڈ بورڈ وغیرہ کچھ تو لگا کے چھاؤں کرنا پڑتا ہے۔ تو ابھی تھوڑی صبح کی دھوپ ہے تو میں اس لیے اتنا نہیں لگائی ہوں۔ 12-1 بجے کے ٹائم لا کے رکھوں گی تو انہیں چھاؤں ہوگی تو سکون سے بیٹھیں گے۔ الحمدللہ سے سب ٹھیک ہیں، اچھے ہیں۔ دیکھیے ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کا رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ سب روزے کیسے چل رہے ہیں سب کے؟ ہمارے پاس تو سب الحمدللہ سب کے روزے اچھے سے گزر رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ الحمدللہ اب تک پورے روزے ہوئے، آگے بھی انشاءاللہ ضرور ہوں گے۔ یہاں پہ میں مشمو کو چاکلیٹ کھلا رہی ہوں، اس کا فیوریٹ، بہت پسند ہے اس کو چاکلیٹ کھانا۔ اور ایسی حالت میں جب وہ اس طرح کی سچویشن میں ہے تو اسے اور زیادہ کریونگ ہوتی ہے، تو میں اس کو چاکلیٹ کھلا رہی تھی۔ دیکھیے بہت پیاری لگتی ہے، کھاتے ہوئے بہت پیاری لگتی ہے، تو میں کھلا رہی تھی۔ اس کو کھلانے کے بعد میں کھانا بناؤں گی۔ ماشاءاللہ سے بہت بہت ٹیسٹ مزے سے کھاتی ہے، اتنا مزہ آتا ہے اس کو دیکھ کے، اتنا انجوائے کرتی ہے اپنا چاکلیٹ، پورا فنش کرے تک چھوڑتی نہیں۔ میری مشمو کو چاکلیٹ بہت پسند ہے، پتہ نہیں کیا ہے اس میں اتنا، لیکن بہت پسند کرتی ہے۔ تو چلیے پھر آج میں تہاری بنا رہی ہوں۔ دیکھیے اس سے پہلے بھی میں نے بہت بار تہاری بنانا بتایا ہے، لیکن آج پھر سے سرسری آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ رمضان میں اکثر تہاری بنتی ہے، سحر کو بناؤ تہاری، پہلی شام بناؤ تہاری، تو آج میں نے سوچا کہ تہاری بنا لیتے ہیں، افطار تھوڑی سی کم ہی رکھیں گے۔ افطار اگر زیادہ رہی تو کھانا شام کا اسکپ ہی ہو جاتا ہے، تو لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ آج افطار کم رکھتے ہیں اور تہاری بناتے ہیں۔ تو چلیے بناتے ہیں تہاری۔ تو میں نے پیاز تل چکی ہے، دیکھیے اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ میں نے ڈال لیا۔ تو رمضان میں تہاری بریانی چلتی رہتی ہیں، تو اب اس کے بعد 15ویں روزے کے بعد تو اب سب کی دعوتیں شروع ہوں گی، تو گھر میں مردانہ بہت کم رہے گا، کھانے کم ہی بنیں گے، باہر ہی وہ دعوتوں میں کھائیں گے، صرف سحر کا ہی کھانا بنے گا، میں صرف اکیلی رہ جاتی ہوں۔ تو دیکھیں میں آج تہاری بنا رہی تھی، میرے بیٹے کی ضد تھی، تو میں نے گوشت اس میں ڈال لیا تھا۔ اب اس کو اچھے سے بھونیں گے تیل میں، جتنا آپ اس کو بھونیں گے اچھا ٹیسٹ آتا ہے، فلیور اچھا آتا ہے۔ کس کس کو تہاری پسند ہے مجھے ضرور کمنٹس کر کے بتانا، اور میرے بلاگ میں آئے ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ ضرور کیجئے گا، اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میرا بلاگ کیسا لگا۔ تو ہری مرچ کٹ کر کے میں نے اس میں ڈال لی ہے، اس کو اچھے سے بھون لیں گے۔ تہاری ہم بیدر والوں کو بہت بہت پسند ہے، رمضان میں تو خاص کر بہت بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ بس ایک بہانہ چاہیے تہاری بنانے کا، اگر کچھ نہ سمجھیں تو کچھ اچھا کھانے کا دل ہو تو تہاری بنا لیتے ہیں۔ تو رمضان میں زیادہ دعوتوں میں بھی تہاری ہی بنتی ہیں، ہمارے پاس بریانی بہت کم بنتی ہے، بگارہ کھانا دالچا بھی بہت کم بنتا ہے، تہاری زیادہ بنتی ہے اور سب بہت شوق سے بھی کھاتے ہیں۔ اور ویسے بھی رمضان میں بریانی اگر کھائیں تو تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتی ہے، اس لیے دعوت میں بھی جو لوگ کیا کرتے ہیں تہاری ہی بناتے ہیں، لیکن اچھی لگتی ہے، بہت شوق سے کھاتے ہیں سب، اچھا بہت پسند کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے دیکھیں ٹماٹر کٹ کر کے میں نے ڈالے ہیں، 6 سے 7 ٹماٹر میں نے کٹ کر کے اس میں ڈالے ہیں،
اس کے ساتھ ہی میں اس کو بھونتی جا رہی ہوں۔ تہاری سب اپنے اپنے طریقے سے بناتے ہیں، الگ الگ انداز سے بناتے ہیں، ہم سب کا گھر کا طریقہ الگ ہوتا ہے، میں اس طرح سے بناتی ہوں۔ ماشاءاللہ سے سب کو بہت پسند آتی ہے، میرے گھر میں سب کو تہاری میری بہت پسند آتی ہے۔ اب اس کو ڈھک کے پکنے چھوڑ دیتے ہیں، گوشت جتنا اچھا گلے گا نا اتنی اچھی بنے گی۔ کوکر میں بھی بناتے ہیں لیکن گوشت بہت گل جاتا ہے، کوکر کی بات الگ آتی ہے، اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے، اس طرح سے بگونے میں بنانے کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے۔ تو میں اکثر اگر گوشت نرم ہو، کولا ہو، فریش ہو تو میں اسی طرح بگونے میں بنا لیتی ہوں۔ الحمدللہ گوشت گل جاتا ہے، زیادہ سخت نہیں رہتا ہے، اگر گوشت کولا ہو تو گل جاتا ہے۔ آرام سے پکائیں، بہت بہت ٹیسٹی بنتی ہے۔ اب یہ پہلی شام بھی کھا لیں گے، سحر کو بھی اس کے ساتھ میں تھوڑا سا سالن بنا لوں گی، کچھ نہ کچھ سوکھا موکا بنا لوں گی اور ساتھ میں پراٹھے ڈال لوں گی، بس چل جائے گا۔ تو دیکھیے ماشاءاللہ میں نے مٹر بھی منگائے تھے ریڈی میڈ، تو وہ بھی ڈال رہی ہوں۔ تو بہت اکثر مل جاتے ہیں مارکیٹ میں مٹر، وہ بھی ڈالنا ہے تو اچھے لگتے ہیں، تو میں نے سوچا ساری ترکاری ڈال کے اچھے سے بناتے ہیں۔ ابھی میتھی بھی شباب پر ہے تو وہی میں ڈال رہی تھی۔ دیکھیے تھوڑی سی کسوری میتھی بھی میں نے اس میں ڈالی ہے۔ کسوری میتھی کا اپنا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے، اس کا فلیور الگ ہوتا ہے، تو اکثر میں کبھی کبھی ڈال لیتی ہوں، کسوری میتھی بھی اچھی لگتی ہے۔ یہاں پہ میں نے ایک نیمبو نچوڑ کے ڈال دیا ہے، دیکھیے۔ رمضان میں نمازیں ہیں، ذکر و اذکار ہے، قرآن شریف کی تلاوت ہے، تو ظہر سے عصر تک یہی ساری مصروفیت ہونے کے بعد میں پکانے کے لیے ٹھہر جاتی ہوں، اور پکاتے پکاتے کچھ تھوڑا بہت بھی ذکر میں کرتی جاتی ہوں۔ تو ہم لیڈیز کا یہی رہتا ہے، کام بھی بہت سارے رہتے ہیں اور بولے سو عبادتیں بھی ہوتی ہیں، تو عبادتیں الحمدللہ سے میں پوری کرنے کی کوشش کرتی ہوں جتنا مجھ سے ہو سکے۔ تو اپنے کاموں کے ساتھ بھی میں اپنی عبادتیں مکمل کرتی رہتی ہوں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میں تراویح کے لیے باہر نہیں جاتی دوسری عورتوں کی طرح، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا یا پھر مجھے ٹائم ایڈجسٹ نہیں ہوتا باہر جانے کے لیے، میں گھر پہ ہی رہ کے عبادت کرنا پسند کرتی ہوں۔ باہر جاؤں پھر نماز کے لیے نہیں ہوتا مجھ سے، میں ٹائم ایڈجسٹ نہیں کر پاتی ہوں، تو اس لیے میں تراویح گھر پہ ہی پڑھتی ہوں، میری قرآن شریف میں گھر پہ ہی مکمل کرتی ہوں۔ بس اسی طرح سے میرے رمضان گزرتے ہیں۔ چلیے میرا تہاری دم ہو گئی تھی، اب یہاں پر افطار کے لیے ہم بیٹھ گئے تھے۔ الحمدللہ سے جو کچھ بھی بچا کچا ہے سب کچھ ہم نے بستر پہ رکھ لیا تھا، اب ان کو فنش کریں گے۔ پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔